ہوتی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں، ساری خوشیاں ایک طرف، یہ 5 آیتیں ایک طرف. دوسری آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. 5ویں آیت ہے ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو شخص بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اب آپ اور میں اس وقت جس خاندان سے، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ میری اور آپ کی اپنی کوئی خواہش یا سلیکٹ تو نہیں کیا تھا ہم نے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اس بنیاد پر تفاخر کرنا، اس بنیاد پہ کسی کو اونچا یا کمتر یا اونچ نیچ والے معاملات، یہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. اور یہ ٹوٹتے کعبے جب اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ رشتہ داری کو ملانا کیا ہے، آپ نے فرمایا برابری کرنے والا کوئی تم سے مل رہا ہے، تم پلٹ کر مل رہے ہو، یہ تھوڑی رشتہ داری ملانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے جو عام طور پہ جو رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں، وہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. کوئی خاندان، بڑا نام دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی جو ہے خوبصورتی دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے. جو کچھ دیں عورت کو شادی کے وقت، وہ حق مہر میں دیں، اس سے آپ کی بھی ضمانت ہے اور عورت کی بھی ضمانت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. سورۃ آل عمران آیت نمبر 196 196. لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، نہ پریشان کرے آپ کو، نہ متعجب کرے آپ کو. تقلب الذین، تقلب گھومنا پھرنا، آنا جانا، الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں. متاع قلیل فائدہ ہے بہت تھوڑا، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے جانے کی. پچھلی آیات میں آپ نے اس آیت سے پہلے جہاد کا تذکرہ پڑھا. عام طور پہ مومنین کا تذکرہ بھی پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو یہ عام طور پہ غربت جو ہے وہ اہل ایمان میں رہتی ہے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے ہی کہا تھا ہم کیسے آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کے اوپر آپ کے اتباع کرنے والے جمگٹا جو آپ کے ساتھ ہے، یہ سارے کم تر گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں. تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ کمزور دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور دین اسلام نے انسان کو نظر آخرت پر ہی رکھنے کا کہا ہے. اب جب دنیا میں ان کو گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں، ان کے شہروں کی ترقی، صفائی ستھرائی، جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات بھی آج کل ایسے ہیں کہ ہر شخص آج کل ایک شور برپا ہے کہ جی نکلو اس ملک سے، پاکستان سے زندہ بھاگ کے نکل جاؤ. اگر تو آپ جا رہے ہیں کہیں اچھی بات ہے، مستقل اقامت کے لیے ان کافروں کے ممالک کی طرف جا کر اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے رہنا، صرف دنیاوی زندگی کی غرض سے، اس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا. آپ میں تکلیف میں رہیں گے، یہ عام طور پہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کار شروع سے چلتا آیا ہے. دنیا میں دنیا کی ترقیاں ان کو زیادہ ملی نہیں ہیں عام طور پہ. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم جب کافروں کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہم ان کی ترقی میں عام طور پہ جو ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں نا، تو وہ ان کی ترقی میں دیکھتے ہیں ان کی موج مستی، ان کی عیاشی. ہم ان کی ترقی کا راز نہیں جانتے، جو محنت انہوں نے کی ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کی بنیاد پر لوگ دنیا ترقی کرتی ہے، ان قوانین کو ہم نے اپنایا نہیں ہے. ہم نے تنقید کی دین اسلام پر، دین اسلام نے ہمیں ان قوانین سے روک دیا. دین اسلام نے آپ کو نہیں روکا، آپ ترقی کرتے، آپ آگے بڑھتے، آپ کو دین اسلام نے روکا نہیں تھا. آپ کو دین اسلام نے عیاشی سے، موج مستی سے، تفریح سے، اس ناجائز حرکتوں سے جو ان کے ممالک میں ہوتی ہیں،
جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اس سے روکا ہے شریعت نے، اور اسی سے آج کا جو دیندار طبقہ ہے وہ اسی سے بیزار بھی ہے۔ تو آپ کو ان کا گھومنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد پوری امت ہے کہ کمزور ہوتے ہوئے ان کی دنیا کی ترقی آپ کو ایمان سے نہ پھیر دے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ متاع قلیل، یہ تو دنیا بہت تھوڑا فائدہ ہے آپ کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے نا، وہ تو ابھی اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ بہت تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی موج مستی، یا دنیا ختم ہو جائے گی یا میں ختم ہو جاؤں گا، دو میں سے ایک چیز نے ختم ہونا ہے، یا میرے ہاتھوں سے دنیا چلی جائے گی یا میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کیا ہوگا اگر ایمان نہیں ہے تو ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بڑی بدترین جگہ ہے۔ فائدہ کس چیز میں ہے؟ فائدہ اس چیز میں ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر کے کل آخرت کی کامیابی کی ضمانت حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں اس دنیا کے سب سے بدترین آدمی کو لایا جائے گا، 2023 کے نہیں، اس 21ویں صدی کے نہیں، پوری انسانیت میں یؤتی باشد الناس بؤسا، سب سے زیادہ تکلیفوں میں جس آدمی نے زندگی گزاری ہوگی دنیا کے اندر، تصور کیجئے ساری انسانیت میں، اور جنت کے ایک جھونکے کے بعد، ایک چکر کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دیکھی، صحیح محسوس کی؟ وہ کہے گا لا یا رب۔ اور اس دنیا کے پوری انسانیت کے سب سے زیادہ منعم، سب سے زیادہ نعمتوں میں، آسانیوں میں رہنے والے آدمی کو لا کے جہنم کا ایک چکر لگوا کے پوچھا جائے گا کبھی کوئی آسانی، آسائش، خوشحالی دیکھی؟ وہ کہے گا لا یا رب۔ دنیا کی ترقی ضرور کیجیے، آگے ہم چل کے بات کریں گے، لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے مزاج کے اور اپنے طریقے کے مطابق۔ معیشت کے جو اسلامی اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے، دنیا کی ترقی آپ اسلامی اصولوں سے کیجیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ ان اصولوں کے مطابق کیجیے جو اصول جو ہے وہ دنیا والوں نے اپنے خود غرضی کی بنا پر بنائے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے کل قیامت کے دن، جنتیں جو ملیں گی، تجری من تحتها الانہار، اس کے درمیان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، نزلا، یہ مہمان نوازی ہوگی، یہ 24ویں پارے میں بھی ہے نا، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے جنت میں پروردگار کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اب مجھے بتائیے، مقارنہ کیجئے، یہ دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے وہ بہتر ہے یا یہ اللہ کی مہمان نوازی یہ بہتر ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جنت میں کسی کو ایک بالشت جگہ بھی مل جائے، لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے سارے خزانے دولتیں ایک طرف، اور جنت کی ایک بالشت، حالانکہ ایک بالشت کسی کو نہیں ملے گی، کم سے کم جنتی بھی دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت کے اندر رقبے کا مالک ہوگا۔ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ جب یہ بہتر ہے آخرت اور اللہ کی میزبانی، کہ اللہ آپ کی اور میری، ہماری میزبانی کرے، نزلا من عند اللہ، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کامیابی کے لیے ایمان کو اور تقوی کو اپنا مدار بنانا چاہیے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ نے عطا کرنا ہے آخرت میں، وہ بہت بہتر ہے للابرار، ابرار کے لیے۔ ابرار، بار یا بر، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیس البر، اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے اندر، بر، یہ کہتے ہیں نیکی کا اینڈ اور پیک، غایت التقوی والعمل الصالح، اینڈ تقوی اور اینڈ عمل صالح، آخری۔ بلکہ بعض نے اس کی یہ تعریف کی ہے، ابرار وہ ہے لا یؤذون احدا، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں پورے ہیں۔ جو ان ابرار کے لیے ہیں وہ بہت بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ جو جتنا ابرار بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جس کے پاس جتنا بر ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا، اور جس کے پاس یہ بر کم ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں اسی اعتبار سے کمی ہوگی۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ نے اس پوری صورت میں اہل کتاب کا تذکرہ پڑھا، خاص طور پر جو آخری آیات اس صورت کے پہلے تھیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ان بدبختوں نے الفاظ کہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، تحریف کی، یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت کو تبدیل کر دیا، آیات کو چھپایا. سارے ایسے نہیں ہیں. پھر دوبارہ بار بار اللہ نے اس صورت میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ لیسوا سوا، یہ برابر نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ ایماندار بھی ہیں. اس مضمون کو آخر میں اللہ نے پھر ذکر کیا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الیہم، اور جو ان کی اپنی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. انسان حق کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے خالص اور مخلص ہو، اپنی خواہشات کو کہیں بھی جگہ نہ دے کہ میں جو بہتر سمجھتا ہوں میں اس پر ایمان لاؤں، جو میرے حق میں بہتر ہے، میرے فائدے میں دنیا کے، میں اس پر ایمان لاؤں. یہ جو مخلص لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے، یہ خاشعین للہ ہے. اللہ نے کہا اس پر ایمان رکھنا ہے، انہوں نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. اللہ نے فرمایا اب اس پر ایمان رکھنا ہے، انہوں نے کہا اس پر بھی ایمان ہے. یہ ایمان یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے. جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اس کا ایمان بڑا شاندار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو مخلص بنا لے ایمان کے لیے. یہ جو مومنین ہیں، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب یہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی وفات کی خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو گویا کہ بعض کی طرف سے ایک سوالیہ بات آئی کہ مطلب اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا وہ، تو اس کا جنازہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ عیسائی تو تھا لیکن وہ ہو گیا تھا مسلمان. کچھ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور یہ چیز عیسائیت میں آپ کو بہت ملے گی کہ بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بعد بھی یہودیوں میں تعصب حد درجے ہے، وہ بہت کم مسلمان ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جس صورت کے اندر ہی، کہ تقریباً اگر سیرت نبوی آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر 10 سے زیادہ نام نہیں ملتے کہ جو اسلام اور ایمان لے کر آئے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، تبدیل نہیں کرتے دین کو، اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح من وعن تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم رکھتے ہیں. ہمارے لیے بھی یہی ہے، اللہ پر ایمان لائیں، مجرد ہوں حق کے لیے، خالص ہوں حق کے لیے، اور انسان جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے بالکل اسی طرح سے کرے، اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے نزدیک. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ بہت جلد حساب کیسے ہوگا؟ تو ساری انسانیت، اتنی انسانیت، آج تقریباً 7 ارب لوگ ہیں، آئے گئے سارے، تو جلد کیسے ہوگا؟ ایک دن میں، قیامت کا ایک ہی دن ہے. تو فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ایک ہی وقت میں سانسیں فراہم کرتا ہے، سب سانس ایک ہی وقت میں لے رہے ہیں، اسی طرح اللہ حساب لینے پر بھی سب کا ایک ہی وقت میں قادر ہے. یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے. ہمارا کام ہے اس حساب کی تیاری کرنا. تو ان کو ان کے رب کے نزدیک پورا پورا اجر ملے گا. سورت کا اختتام میں آخری آیت ہے، اور وہ مضمون ہے جو میں نے اپنی اس سورت کے آغاز میں بھی اور درمیان میں بھی ذکر کیا تھا جب یہ احد کا واقعہ شروع ہوا تھا. کہ احد کے واقعے کے پورے اندر آپ کو دو قانون بار بار ملیں گے، دو چیزیں بار بار ملیں گی، صبر اور تقوی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ کئی مقامات پہ گزرا، اختتام بھی انہی کلمات پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو. یہ کامیابی کا فارمولہ ہے اس آیت کے اندر. وَصَابِرُوا، ڈٹ جاؤ، تھم جاؤ، پیروں کو اپنے گاڑ لو، مضبوط کر لو میدان جہاد میں. وَرَابِطُوا، رباط، جہاد کے اندر بیٹھ جانا، جہاد کے لیے اپنے مورچے کے اندر جا کر، اپنے کیمپ کے اندر جا کر بیٹھ جانا، یہ رباط کہلاتا ہے. آپس میں مرابط، ربط قائم کر کے، جڑ کے، مل کر جہاد کے لیے تیار رہو.
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کا فارمولہ اس آیت کے اندر وہی صبر اور تقوی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ میں دو چیزیں اور ہیں، اور وہ ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق، جو اس صورت کے اندر آپ نے درمیان میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اتحاد میں ہی اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اختلافات کے اندر، چاہے وہ گھر کا ہو، کسی دفتر کا ہو، کسی آفس کا ہو، فیکٹری کا ہو، دینی تنظیم کا ہو، مزاج کا ہو، کہیں بھی ہو، اختلاف جہاں آتا ہے وہاں سے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نئی صورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ النساء، مدنی صورت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا نزول اس وقت ہوا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کی رخصتی مدینہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ صورت مدنی ہے، اس کے احکامات بھی سارے اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے، مدینہ کے اعتبار سے ہیں۔ یہ صورت جو ہے وہ، اس کا نساء نام جو ہے یہ احادیث میں وارد ہوا ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات کو کھڑا ہوا قیام کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا۔ میں نے کہا 100 آیتیں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے، لیکن 100 کیا، وہ صورت پوری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا صورت پوری ہوگی تو رکوع کر دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ میں نے سوچا یہ چلو اب ختم ہوتی ہے، پھر آل عمران شروع کی، اور یہ قرات جو تھی وہ ذرا مترسلاً تھوڑی سی سپیڈ والی تھی، جس کو ہمارے آج کل حدر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ نساء کا تذکرہ احادیث کے اندر اس انداز میں وارد ہوا ہے، النساء، عورتوں، یہ عورتیں ہی ہیں۔ اس صورت کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ باہمی رشتہ داری اور باہمی تعلقات پر ہوگی۔ دو طرح کے تعلقات ہیں، ایک انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک پورے ملک کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق ہے۔ ان دونوں تعلقات کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہر اعتبار سے اس پر بات ہوگی، لیکن کمزور لوگ جو اپنا حق لے نہیں سکتے، اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہیں، چھین نہیں سکتے، یا ان کا پریشر نہیں ہے، یا ان کی شخصیت نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے کہ ان کو ان کی چیز مل سکے آسانی کے ساتھ، ان کے لیے خاص طور پر اس صورت کے اندر باتیں کی گئی ہیں، جس میں عنوان عورتوں کے نام پہ دیا کہ یہ ہر معاشرے کے اندر، ہر زمانے کے اندر جسمانی طور پر کمزور ہونے کے اعتبار سے کمزور ہی رہی ہیں، اور ان کے اوپر ظلم کیا ہی جاتا رہا ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کیا ہے، آغاز میں بھی، درمیان میں بھی، اور خاص طور پر عورت کا جو حق بیوی ہونے کی صورت میں سلب ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سمجھایا ہے اور نصیحت کی ہے۔ آئیے صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے جو مشہور آیت ہے، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں، خطبۃ الحاجہ جس کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت خطبۃ الحاجہ کے اندر خصوصی طور پر تلاوت کیا کرتے تھے، نکاح کا خطبہ یا کسی اور مقام پر اہم خطبہ۔ اسی طریقے سے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی مشہور معروف کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو چند لوگ آئے جو مضر قبیلے کے تھے، اور وہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہروں پہ بڑے عجیب آثار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اذان کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان دو، نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں یہی آیت پڑھی سب سے پہلے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس وقت یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر تو نازل ہو رہا ہے، آپ کیسے سناؤں؟ اور میں نے آج میرا دل چاہتا ہے قرآن کو سنوں۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت سننا یہ عبادت ہے۔ تو کہا کہ میں نے منہ نیچے کر کے ایک انداز میں تلاوت شروع کی، اور میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی۔ آگے ہم آیت پر پہنچیں گے انشاءاللہ، 5ویں پارے میں آئے گی کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، میں تلاوت کر رہا تھا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میری نظریں اٹھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے ایسے سائڈ سے ہاتھ مارا، میں نے اپنے
چہرے کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ کے رو رو کر جو آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی داڑھی بھی بھیگنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ سورت جو ہے انہوں نے تلاوت کی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، وہ 5 آیتیں ایسی ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں، ساری خوشیاں ایک طرف، یہ 5 آیتیں ایک طرف، ان کے اندر جو علم ہے، ان کے اندر جو خوبصورتی ہے، وہ ساری دنیا مجھے مل جائے وہ خوشی مجھے نہیں ملے گی جو ان 5 آیتوں سے ملتی ہے۔ 5 آیتوں سے ہمارا مرور ہوگا۔ ایک آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو خود ہی معاف کر دے گا۔ دوسری آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر انسان ایک نیکی بھی لے کر آئے گا اللہ اس کو اتنا بڑھا دے گا، اتنا بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے مزید اجر عظیم سے نوازے گا۔ تیسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ان سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم ہوا، انہوں نے کوئی گناہ کیا، آپ کے پاس آتے، آپ استغفار کرتے، اللہ سے خود اپنے گناہوں کو استغفار کرتے، اللہ کو معاف کرنے والا پاتے۔ پانچویں آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ ان 5 آیتوں کے اندر اصل میں اللہ کے رحم و کرم کی، اللہ کی طرف سے عطاؤں کی، اس کی طرف سے مغفرت کی بات ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے جو بھی پڑھنے والا سمجھدار عالم آدمی ان آیتوں پر سے گزرتا ہے، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت میں کیا خوشیاں ہیں اور کیا راز ہیں، کیا اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، کیا نوازشیں ہیں۔ یہ 5 آیتوں سے انشاءاللہ ہمارا مرور ہوگا۔ چونکہ میں نے ذکر کیا سورت کا اصل مضمون تعلقات پر ہے، اور کمزوروں کے تعلقات پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دی۔ کمزور، کسی بھی اعتبار سے کمزور، آپ پوری صورت میں ملاحظہ کریں گے کمزوروں پر بات ہے پوری صورت میں۔ تو اس کا آغاز ہی ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اسلوب جو ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یہ 2 صورتوں کا ہے، ایک سورہ نساء کا ہے اور ایک سورہ حج کا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں پر بھی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لیکن اس صورت میں ایک فرق ہے اور اس صورت میں ایک الگ بات ہے۔ یہاں پر ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ آغاز انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی تباہی ہے، تمہارے تصور سے بھی باہر کی چیز ہوگی۔ ادھر تقوی جس میں آغاز انسانیت ہے، اور وہاں تقوی جہاں اینڈ ہے، پوری زندگی جو تقوی کے ساتھ آغاز سے انتہا تک آ گیا وہ سمجھ لے کامیاب ہو گیا۔ یہ تقوی آپ اتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر صورت، ہر جگہ یہی لفظ بار بار آ رہا ہے۔ یہ وہ زندہ ضمیر ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اور آپ کو رب کی اطاعت پر لے آتا ہے۔ تو اپنے پروردگار سے دیکھو ڈرتے رہنا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک چاند سے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آدم علیہ السلام سے، اس نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حوا۔ ساری انسانیت اس سے چلی ہے۔ اب کوئی کسی پر اگر ظلم کرتا ہے، کوئی مرد عورت پر ظلم کرتا ہے، کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے، کوئی امیر بڑا، کوئی عہدے والا کسی کمزور ضعیف پر ظلم کرتا ہے، یہ بات یاد رکھے تم سب کی اصل وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، مٹی سے تمہارا آغاز ہے تم سب کا، پھر یہ انسانیت اللہ نے ایسی زمین میں پھیلا دی ہے کہ آج پتہ نہیں 7 ارب سے زیادہ جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے۔ 7 ارب صرف اس وقت زمین کے اوپر موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے، پال بھی رہا ہے، جن کو سانسیں بھی فراہم کر رہا ہے، جن کے ایک ایک مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل کر رہا ہے۔ سب ایک مرد اور ایک عورت آدم اور حوا سے شروع ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا تھا۔ یہ کہاں سے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، اس کی تفصیل کوئی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت کو، جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے
پسلی سے پیدا کیا ہے. اس سے مراد جو ہے وہ غالباً حوا ہے، جو اکثر اہل علم کا قول ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ حوا کو آدم علیہ السلام کی سب سے اوپر والی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہوتی رہے گی. اس لیے اس کو سینٹر میں رہنے دو، سمجھاتے رہو اور اسی کے ساتھ مینج کر کے چلتے رہو، تو یہ رشتہ چلتا رہے گا. سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے اور ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے استوصوا بالنساء، عورتوں کے متعلق میری وصیت کو قبول کرو. جو خاص وصیت میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا. تو یہ آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد ساری انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا انسانیت کے پیدا ہونے کا، وہ ساری انسانیت اسی سسٹم سے پیدا ہوئی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ آپ پیچھے بھی پڑھ کر آ گئے ہیں تیسرے پارے کے اندر، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی طرح ایک طرح کی مشابہت رکھتے ہیں کہ اس سسٹم سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. باقی ساری انسانیت اسی سسٹم سے آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا سسٹم بنایا. اور پھر اللہ نے فرمایا وبث منہما، پھر پھیلا دیا ان دونوں سے، ایک مرد اور ایک عورت سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں بھی، اور وہ بھی بہت ساری. لیکن مرد جو ہے وہ کثیر اس لیے کیونکہ آپ کو باہر چلتے پھرتے آتے جاتے زیادہ تر مرد نظر آتے ہیں، عورتیں زیادہ تر گھروں میں رہنے والی ہیں، اس لیے وہ زیادہ نمایاں ہو کر نظر نہیں آتی. تو یہ ساری انسانیت 7 ارب آج کے ٹائم پر ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے پھیلا دی. ایک گویا کہ ایک باپ اور ایک ماں ہے تم سب کی، کیسے کسی ایک دوسرے پر تم ظلم کر سکتے ہو؟ تو اپنے پروردگار سے ڈرو، یہ تمہارا آغاز ہے، یہ تمہاری اصل ہے. باقی اب جو خاندانوں میں اور قوموں میں ہم تقسیم ہو گئے ہیں، وہ اللہ نے صرف تعارف کے لیے کیا تھا. اب آپ اور میں اس وقت جس خاندان سے جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ میری اور آپ کی اپنی کوئی خواہش یا سلیکٹ تو نہیں کیا تھا ہم نے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اس بنیاد پر تفاخر کرنا، اس بنیاد پہ کسی کو اونچا یا کمتر یا اونچ نیچ والے معاملات، یہ بارکہ الہی میں قبول نہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، خاص طور پر الذی، وہ اللہ تساءلون بہ، کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو. مفسرین نے ذکر کیا ہے، عرب کا اسلوب تھا، آج بھی ہے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر جیسے بات کی جائے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم یہ کام کرو. اسألک باللہ ان تفعل کذا و کذا، میں تمہیں اللہ کا نام کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے نام کی لاج رکھو. تو یہ اللہ کے نام کی جو لاج ہے، جس کی اللہ کی عظمت کو تم سمجھتے ہو، اس کے نام سے تم لوگوں سے اپنے کام کرواتے ہو، خود بھی تم اللہ کے نام کی عظمت رکھتے ہو، لوگوں کے دلوں میں بھی نام کی عظمت ہے. اسی اللہ سے ڈرنا، والارحام، اور ڈرنا بچنا رحموں کو توڑنے سے. رحم رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، جو خونی رشتہ داریاں ہیں، اس کو توڑنے سے حد درجے ڈرنا. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمزور، کوئی ضعیف، کوئی، کیونکہ رشتہ داریاں ہمارے ہاں شروع سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ رشتہ داری بھی صرف اور صرف دنیا کے حساب سے چلتی ہے. رشتہ داری کے حساب سے نہیں چلتی. تعلقات وہیں پر مضبوط رہتے ہیں جہاں پر حساب کتاب دنیا کا اچھا ہو. جہاں دنیا کمزور ہو کسی رشتہ دار کے پاس، اس کو بحالت مجبوری پوچھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. ورنہ دل سے جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں. اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم کرے. لہذا رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، جو خونی رشتے ہیں، ان کو توڑنے سے ڈرنا. اور یہ ٹوٹتے کب ہے؟ جب اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ رشتہ داری کو ملانا کیا ہے، آپ نے فرمایا برابری کرنے والا کوئی تم سے مل رہا ہے، تم پلٹ کر مل رہے ہو، یہ تھوڑی رشتہ داری ملانا ہے. ملانا تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹوٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، تو تم ملاؤ، تم جوڑو، تم ملو. اس لیے کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا نہیں کرتا ہے، اس کی پرواہ چھوڑ دیں. میں نے کل اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے. میں توڑوں گا، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں. اللہ نے ڈر کا کہا ہے، اپنا نام لے کر کہا ہے، آغاز کا کہا ہے. اگر کوئی، ہم جو بیٹھے ہیں، اگر کہیں کوئی رشتہ داری میں کوئی خلل ہے، کسی کے کسی معاملات کے اندر اونچ نیچ ہے، تو اس کو انسان آج ہی کوئی سیٹنگ بنا لے. کیونکہ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر افسوس کرنے کا، پھر بتانے کا، پھر
فائدہ نہیں رہتا۔ اور جو رشتہ داروں میں کہیں کوئی کمزور ہیں دنیا کے اعتبار سے، جن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے رشتہ داری کو انسان قائم کرنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین اللہ تعالیٰ ہے تم پر رقیب ہے، نگران ہے، محافظ ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے حساب سے تمہیں بدلہ ملے گا۔ اب رشتہ داروں کے اندر میں نے ذکر کیا، رشتہ داری جو چلتی ہے وہ تو دنیا کے اعتبار سے چلتی ہے، تو کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ایک میں نے ذکر کیا عورتیں ہیں، جو مضمون ہے یا نام ہے سورت کا، اور دوسرا یتیم ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی، سمجھداری نہیں ہوتی، اپنا حق لینے کی جرت اور جسارت بھی نہیں ہوتی، سمجھداری بھی نہیں ہوتی۔ یہ دو کمزور ترین رشتہ داروں میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو یتیم ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ جو یتیم ہے تو اس کا مال بنتا ہے وراثت میں، اس کو اس کا حصہ پورا کا پورا دے دیا جائے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو، چینج کرو خبیث کو طیب کے ساتھ، گندے کو پاک کے ساتھ۔ یعنی جب تم دے رہے ہو یتیم کو اس کا مال، تو ایسا نہ کرو کہ وہ گنتی میں تو پورا ہو لیکن دینے میں وہ گھٹیا مال ہو۔ مثال اس کا کھجوروں کے باغات ہیں، کوئی اور زراعت ہے، کوئی حصہ ہے اور تمہارا بھی اس میں حصہ ہے زمین کے اندر، تو جو کمزور زمین تھی، جو بیکار زمین تھی، جس سے پیداوار کم ہوتی تھی، وہ تم نے اس کو دے دی اور اچھی اچھی چیز اپنے پاس، اچھا زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ کوئی گھر تھا، کوئی پلاٹ تھا، اس میں فرنٹ سائڈ اپنے پاس رکھ لی، بیک سائڈ اس کو دے دی۔ اب اس کا حصہ اس کو چلا تو گیا، لیکن تعبیر قرآنی یہ بتاتی ہے الخبیث الطیب، کہ میری اس نیت کی وجہ سے اور میری اس حرکت کی وجہ سے وہ مال میرے لیے ناپاک ہو گیا، الخبیث گندا ہو گیا، تھا تو طیب، لیکن میں نے اس کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا، حرام کر دیا اپنے لیے، صرف اپنی اس حرکت کی وجہ سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، حوباً گناہ ہے، کبیراً بہت بڑا۔ یتیموں کے ساتھ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ وہاں پر بھی یہ پڑھا تھا کہ یتیموں کے مال کے متعلق جب اس قسم کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ کیسے اب یتیم کو ساتھ ملائیں گے، پاک ناپاک، اس کو اچھا دینا ہے، ظلم نہ ہو جائے، اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ نہ کر جاؤ، تو اس سے بہتر ہے یتیم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جائے جو کرے، ہم اب کیوں جو ہے وہ اس کا اپنا کھاتا کھول کے اور اس کے اپنے ساتھ ملا کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کی یہ اصلاح کرنا، ان کے معاملات کو چلانے نیکی کا کام ہے۔ اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہو، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملاتے ہو، اپنے مال کے ساتھ بزنس کرتے ہو، اس کو ملا جلا کر چلاتے ہو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے بھائیوں کا مال ہوتا ہے ویسے ہی ہوئے۔ اور اللہ مفسد کو مصلح سے جانتا ہے، نیتوں کے حالوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، کون فسادی ہے اور کون اصلاحی ہے، کون نیکی چاہتا ہے اور کون بربادی چاہتا ہے، کس کی نیت میں فساد ہے، کس کی نیت میں فطور ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو اچھا کر کے یتیموں کے مال کو سنبھالنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یتیم کی کفالت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اس سے جان نہیں چھڑانی، ساتھ رکھنا ہے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہ یتیم کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ اللہ کے نبی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت جو ہے وہ آگے بھی جو آیتیں ہیں جو ساری ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، آگے آئے گا فقیر کو، محتاج کو اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے آ کر بات کی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت جو ہے وہ یتیم کے مال کو ملانے کے لیے غریب لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، جو یہ غریب ہے اور اس کو یتیم کی کفالت مل جاتی ہے کرنے کے لیے۔ اس کا بھتیجا تھا، بھائی فوت ہو گیا، وہ امیر تھا، بیٹے کی وراثت ہے، یہ آدمی غریب تھا، اب کفالت اس کے پاس آ گئی ہے، تو چلو یہ کر لیں۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی میں غریب ہوں لیکن مجھے یتیم کی کفالت مل گئی ہے اور یتیم کے پاس مال ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آیات میں آئے گا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھاؤ بغیر اسلاف کے، جان بوجھ کے زیادہ خرچہ کرنا، یہ بھی نہ ہو جلدی جلدی اس کے مال کو ہڑپ کر جانا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے یہ مال ختم ہو جائے یا میرے قبضے میں آ جائے، یہ بھی نہ ہو، اور اس کے مال کو برباد کرنے کی نیت نہ ہو۔ نیت اگر تمہاری ٹھیک ہے تو اس کی جو نگرانی کر رہے ہو، اس کی جو کفالت کر رہے ہو، اس میں سے تمہارے لیے بھی حصہ، چونکہ تم اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو تو بن سکتا ہے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اب یہ کمزور آدمی ہے، اس کا مال یتیم کا، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، دونوں چھوٹے ہیں، اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس بچے یا بچی کا والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے. آپ کو پتہ ہے جس کا والد دنیا میں نہیں ہوتا، ایک جملہ کہا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا ہر کوئی باپ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑا برا حال ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں دوام بخشا، اللہ کی رحمت ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے جوانی میں کوئی فوت ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی وجہ سے، میں نہیں مرا، وہ دنیا سے چلے گئے. کہ اللہ کا فضل ہوا نا مجھ پر بھی ہوا اور میری اولاد پر بھی ہوا. اس کی اولاد یتیم ہو گئی، میری اولاد نہیں ہوئی. تو اس چیز سے مجھے ڈرنا چاہیے. اگر میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، بچے چھوٹے ہوں، تو سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو جو ڈر مجھے اپنی اولاد کے لیے ہے، بالکل وہی درد ان کے لیے بھی رکھنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے یتیموں کے درمیان. اس آیت کا پہلے بس منظر سمجھیے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یتیم بچی ہی تھی، ہوتی کسی کی کفالت میں آ جاتی، اس کو مل جاتی، کیئر ٹیکر بن جاتا، پیسہ بھی ہوتا، خوبصورت بھی ہوتی تو شادی کر لیتا، یا اس کو ویسے ہی بچی ہونے کی وجہ سے دبا کر رکھتا اور مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا اگر شادی نہیں کرنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی مزید شادی تم نے کرنی ہے، دوسری شادی تیسری شادی کو یتیم بچی سے، مال کی اور خوبصورتی کی بنیاد پر، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم انصاف کر نہیں پاؤ گے کیونکہ یتیم ہے، اس کا کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں، یہ کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ ہوتے تو اگلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا، کوئی ظلم کیا، کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے کوئی سرپرست ہیں، کوئی بڑے ہیں، پوچھنے دیکھنے والے ہیں. یہاں اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، میں جیسے چاہے اس کو نوکر بنا کے رکھوں، ملازم. وہ آزاد عورت ہے. بچی اگر شادی کرنا چاہو تو شادی کرو، لیکن اس کے حقوق پورے دو. لیکن اگر تم حقوق نہیں دے سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، شادی کر کے تم اس کو اس کے حق نہیں دے سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو فَانكِحُوا، دنیا کی اور عورتیں ہیں تمہارے لیے، شادیاں کرو. یتیم سے پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نیکی کا جذبہ یہاں کیوں آ گیا؟ پھر جاؤ، وہ شادی کرنی ہے تو فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں. یہ مرد کو کیونکہ قانون اللہ کی طرف سے بھی ایک اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، اور پہلے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے کہ نکاح کا پیغام مرد کی طرف سے جاتا ہے، شادی میں پہل مرد کرتا ہے. تو مرد کو جو رشتہ پسند آئے، سمجھ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے جو عام طور پہ جو رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں، وہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. کوئی خاندان، بڑا نام دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی جو ہے خوبصورتی دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے. کامیاب زندگی جس نے گزارنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو دیندار عورت دیکھ لو. باقی 3 چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی، ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں، اور جب وہ چیزیں نکل جائیں وہ مضمون وہ بڑا طویل ہے. تو جو اچھی لگے اس اچھی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی کے اندر دین والی کو، دیندار عورت کو دیکھو. دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اچھی لگے وہ کر لو. مثنی و ثلاث و رباع، دو 3 4 یہ 4 آخری عدد ہے جو مرد کو اجازت دی گئی ہے 4 شادیوں تک کی. یہاں پر 2 3 4 9 شادیوں کی اجازت جو شیعوں کا موقف ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ صریح حدیث میں موجود ہے. کئی لوگ اسلام لائے، کئی لوگ تو نہیں، 2 واقعات ہیں. ایک اسلام لائے تھے، ان کی 5 شادیاں تھیں دور جاہلیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکھو، ایک کو ختم کر دو. ایک اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ختم ہوں گی، 4 کی اجازت ہے. شریعت میں 4 سے زیادہ کی شریعت میں اجازت نہیں. تو 4 شادیاں مرد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں تفصیل آئے گی کہ وہ شادیوں کی اجازت کیوں ملی، ہر شادی کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا فوائد تھے دین اسلام کے لیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے اجازت زیادہ کی دی گئی. باقی یہ مضمون دوسری شادی کا بڑا دلچسپی ہوتا ہے، ہر محفل کا مردوں کی مضمون بھی ہوتا ہے. میں صرف اس پہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عورت اس چیز کو قبول نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. کوئی مرد شادی کر بھی لے، اس کا شوہر تب بھی وہ آسانی کے ساتھ قبول کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ فطرت چیز ہے. عورت کا اپنے شوہر کے لیے شراکت داری یہ یعنی ناممکن سی بات ہوتی ہے. تو عورت اپنے لیے ناپسند کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے لیے، لیکن اللہ کے اس حکم کو ناپسند کرے اور معاشرے میں اس کو کبھی تصور کیا جائے کہ کوئی بھی دوسری شادی کر لے معاشرے میں،
اس کو برا، گندا اور گناہگار اور عجیب قسم کی نظروں اس کا یا اس کو بدنام کرنا، تو یہ چیز غلط ہے. کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنی زندگی میں خوش ہو، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. عورت اگر میرا شوہر کرتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، آپ کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اپنے لیے ناپسند کرنا یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو ناپسند کرنا نہیں ہے، لیکن مطلقاً اس حکم کو ناپسند کرنا، مطلقاً اس کو قانون بنا دینا کہ جی دوسری شادی ہونی ہی نہیں چاہیے ہندوؤں کی طرح، یا جس طرح امریکہ یورپ میں کچھ ممالک کے اندر ایک قانون ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہی نہیں کچھ ممالک میں، وہ چیز درست نہیں ہے. تو کوئی اگر کرتا ہے، بعض اوقات سننے میں آتا ہے کسی کا پتہ چل جائے اس نے دوسری شادی کی ہے تو خواتین اپنے شوہروں کو منع کر دیتی ہیں کہ جی آپ نے اس مرد سے نہیں ملنا. ڈر ہوتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ ڈیٹا یہاں پر بھی آ جائے اور کسی قسم کا کوئی وہ اس کو بھی دوسری شادی پر نہ پسند نہ کرے، برا نہ سمجھے. اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے برا سمجھتی ہیں، قبول نہیں کرتی، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ناپسند نہ کریں. اس میں فائدہ عورتوں کا ہی ہے. کتنی عورتیں بیوائیں ہیں، مطلقہ ہیں. آپ جانتے ہیں کنوارا مرد بھی بیوہ یا مطلقہ سے شادی نہیں کرتا، اور کنواری عورت بھی عام طور پہ کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کرتی اس کی پہلے طلاق یا خلا یا رشتہ ختم ہو چکا یا بیوی فوت ہو چکا، عام طور پہ نہیں. تو جو مطلقہ ہے، بیوہ ہیں، ان سے کون شادی کرے گا؟ ان سے یہ دوسری تیسری شادی یہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس دروازے کو کھولا جائے تاکہ عورت پر ہی آسانیاں ہوں، عورت کے لیے بہتری ہو. حکم الہی عورت کے لیے ہے. باقی رہی آپ کی اور میری دلچسپی کی بات، ہمارے مزے کی بات، تو آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہ کر سکو ایک سے زیادہ شادیوں میں، تو فواحدۃ، پھر ایک ہی ہوگی صرف. او ما ملکت ایمانکم، ایک کی بھی گنجائش نہیں، وہ آگے بات آئے گی اسی صورت کے اندر. یا پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، لونڈیاں ہیں، پھر انہی پر اکتفا کرو. لونڈیوں کا مسئلہ آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، وہیں پر اس کی بات کریں گے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری عطاؤں کے اندر، دین کے اندر، نان نفقے کے اندر، جو آپ خرچہ دے رہے ہیں، رہن سہن دے رہے ہیں، کھلانا پلانا، اس میں برابری ہونی چاہیے. باقی دل کی محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس دل کی محبت جب اختیار میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے ظاہری ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو شخص ایسا کرے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، یہ بہتر ہے، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ایک ہی شادی ہو. اللہ تعالی اس بات سے کہ تم ظلم اور میلان کا شکار ہو جاؤ کسی ایک کی طرف، اس سے بہتر ہے ایک پر ہی اکتفا کر لو. اور اللہ کے نبی کو فرمانا جو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی اور وہ ایک کی طرف مائل رہا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کا جسم بھی آدھا مفلوج ہوگا، ایک طرف مائل ہوگا. جب اس نے دنیا کے اندر یہی سلوک رکھا تھا، اپنی ایک بیوی کو پوچھا اور دوسری بیوی کو چھوڑ کے رکھا، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. اس لیے دوسرا کہنا کرنا، یہ شوق گفتگو مزیدار لگتی تو ہے، لیکن مسئولیت ہے بارگاہ الہی میں، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. عورت کمزور ہے، میں نے پھر ذکر کیا، اس رشتے کے اندر آ کر خصوصاً جسمانی طور پر بھی کمزور ہے اور رشتے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. تو اس کا اس اعتبار سے پوری طرح سے خیال رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ دوسری کی صورت میں ہو، تیسری کی صورت میں ہو، برابری ضروری ہے. عورت کے اس حق کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. اور یتیم عورت سے اگر شادی کرنی ہے تو اس کو بھی پورا برابری کا حق دینا ہے، اس کو پورا بیوی والے حقوق دینے ہیں. کمزور ہونے کی بنیاد پر کہ اس کا کوئی ولی وارث پوچھنے والا نہیں ہے، جو جی میں جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں. یہ بات یاد رکھو. اگر یعنی بعض علم کا کہنا ہے کہ مجھے خوف آ جاتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مظلوم ہے اور اس کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا ولی وارث نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیونکہ جس کا کوئی دنیا میں مظلوم کا ولی وارث نہیں ہے اس کا اللہ ہے، اور جس کا اللہ ہے نا، اس کا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس ظالم کے ساتھ پھر اللہ کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ کا ہر ظالم کے ساتھ سلوک علیحدہ ہی ہوتا ہے. تو عورتیں جو ہیں، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو زوجیت کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً فرمایا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. باقی رہن سہن سارے معاملات، پوری صورت اسی اعتبار سے چلے گی، پوری ایک ایک بات تفصیل سے آتی جائے گی. عورت کا سب سے پہلا کہ شادی کے وقت جو اسے ملنا چاہیے، دو چیزیں ہوتی ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، ایک حق مہر، ایک وراثت. تو انہی کے اوپر انشاءاللہ انہی آیات کے اندر آغاز میں ہی بات ہے. پہلی چیز ہے حق مہر، بس اس کے اوپر بات پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کا حق مہر نحلہ، نحلہ کہتے ہیں خاص تحفہ جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جاتا ہے، پوری دل کی خوشی کے ساتھ. جیسے انسان کسی سے کوئی غرض ہونا تو اس کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے پوری خوشی کے ساتھ کہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ کوئی ہتھیانے کا، دبانے کا، ڈاکہ مارنے کا بعض لوگ کرتے ہیں.
بیویوں سے پیسہ لینا، بیویوں کا پیسہ دبانا، بیویوں کے ذریعے کمائی، ان کو مجبور کرنا، ان کو مار پیٹ کرنا یا ان کو تانے دینا کہ وہ اپنے ماں باپ سے پیسہ نکلوائیں، گھر لے کر دیں، گاڑی لے کر دیں، کاروبار کروائیں اپنے ماں باپ سے. بڑی میں بس الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ سمجھدار ہیں کس قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے کہ اس نے عورت کو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا حق مہر پورا پورا دینا ہے. یہ کوئی طلاق کی نشانی بھی نہیں ہے. پہلے ہمارے زمانے میں معاشرے میں سمجھا جاتا تھا کہ حق مہر اس وقت دینا ہے طلاق دینی ہے. حق مہر دینے کا مطلب ہے طلاق دے دینی. الحمدللہ یہ رسم ختم ہو گئی. اب اکثر و بیشتر نکاح ہوتے ہیں جی حق مہر فوری ادائیگی الحمدللہ. اور حق مہر دیں. جو عورت کو آپ دے رہے ہیں شادی کے وقت وہ منہ دکھائیے ایک الگ تحفہ ہے. باقی یہ اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے یہاں رسم و رواج میں چیزیں آ گئی ہیں نا، وہ بعد میں جب جھگڑا پڑ جاتا ہے پھر آپ آتے ہیں کہ جی وہ سامان واپس آئے گا، وہ چیزیں واپس آئیں گی. وہ چیزیں جو کچھ دیں عورت کو شادی کے وقت وہ حق مہر میں دیں. اس سے آپ کی بھی ضمانت ہے اور عورت کی بھی ضمانت ہے. عورت کی بھی خوشی ہے اور مرد کے حقوق کی بھی ضمانت ہے. پوری خوشی کے ساتھ اس کو اس کا حق مہر آپ نے دینا ہے. یہ اس کے حق کی حفاظت ہے جو اسے ملنا چاہیے، جو اسے اللہ کی طرف سے عطا ہونا چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. ہاں باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، محبت ہے، مودت ہے. تو اگر طِبْنَ لَكُمْ وہ اپنی خوشی سے، عورتیں اپنی خوشی سے تمہارے لیے عن شیء منہ نفسا اپنی نفس کی خوشی سے کچھ وہ اس حق مہر میں سے تمہیں دیتی ہیں، وہ تم نے ان کو حق مہر دیا یا نہیں دیا، انہوں نے کچھ معاف کر دیا، کچھ اس میں سے تم نے دیا وہ تم پر ہی خرچ کر دیا، کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے ساتھ میں انہوں نے اپنے پیسوں سے خرچ کر دیا. تو فکلوہ ہنیئا مریئا تم نے دیا ہے، تمہیں واپس پلٹ کر تحفے کی شکل میں مل رہا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، اب اس کو کھا لو ہنیئا مریئا خوشی کے ساتھ. ہنیئا مریئا سادہ مفہوم اس کا خوشی کے ساتھ. تو واپس لینے کی اگر وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہیں، باقی خوشی کا انسان معنی اور مفہوم جانتا ہے، کسی کو پریشرائز کرنا، کسی پہ زور زبردستی کر کے نکلوانا یہ چیز درست نہیں ہے. انسان بیوی کو دے جو اس کا حق بنتا ہے. باقی آگے جو حقوق ہے وہ پورے مرد کے اوپر آئیں گے کہ بیوی کے لیے کیا کیا اس نے حق ادا کرنے ہیں، کیا کیا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. پوری چیز اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کے لیے یہ چیز بیان کی ہے. تو عورتوں کے حقوق کا کوئی دن نہیں ہے. جو ہمارے ایک دن منایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، اور اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے صرف کہ ان کو گھر سے باہر نکال دو. حقوق عورت کا یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو. عورت کا حقوق یہ ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رانی بنا کر رکھو، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرو، اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو. وہ قابل عزت قابل قدر چیز ہے، قابل احترام چیز ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بازار میں اور تماشا بنایا جائے یا اس پر ظلم کیا جائے. نمبر 2 یہ قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں میں بھی کی جاتی ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. معاشرے کے اندر ان مسائل کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، خطبات میں، دروس میں، نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے. تو بار بار جب یہ چیزیں کانوں میں پڑتی ہیں تو دن نہیں ہوتا، یہ ہر روز کے ایک طرح کی باتیں ہیں، نصیحتیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے کانوں میں آتی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. کمزوروں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ کے بارگاہ الہی میں ظالم ہو کر پیش ہونا انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. جب آپ کسی کے کیئر ٹیکر بنتے ہیں، گارجین بنتے ہیں، اس کے ذمہ دار بنتے ہیں تو مال اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت آپ کی اپنی طرف کی ہے کہ اس کے یتیم کے مال کی حفاظت بھی اپنے مال کی طرح کرنا. چھوڑا انسان نے کیا ہے، میں اگر ہوں، میں دنیا سے چلا گیا ہوں تو میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ چاہے کیش کی شکل میں ہو، گولڈ کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، XYZ کسی بھی شکل میں کسی بھی فارم میں ہو، وہ سب کچھ ترکہ کہلاتا ہے اور وہ سب کا سب تقسیم ہوگا. اگر یہ چیز وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جائے، تمہاری عقلوں کے اوپر چھوڑ دی جائے تو تم کیا بندر باٹ کرو گے تمہیں خود سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا فساد برپا ہوگا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے.